بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا قرآن کا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ یہ بات بظاہر عجیب سی معلوم ہوگی کہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، حالانکہ قرآن مجید پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات آپ بآسانی سمجھ جائیں گے کہ اگر اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ ایمان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل سے تصدیق کرنا۔ ایمان مکمل تبھی ہوتا ہے جب زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ دل کا یقین بھی انسان کو حاصل ہو۔ اس لیے جس چیز پر ہمارا یقین ہو، ہمارا عمل اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ آگ جلاتی ہے، اس لیے کوئی شخص آگ میں انگلی نہیں ڈالتا، بلکہ ہمارا تو یہ طرز عمل ہے کہ جس چیز پر ہمیں شک ہو اس کے بارے میں بھی محتاط رہتے ہیں۔ یہ دعویٰ کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں قرآن مجید پر کامل یقین ہے، لیکن ہمارا طرز عمل اس کے خلاف ہے۔ ہم نہ تو اس کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ دراصل ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن یقین کی دولت سے محروم ہیں، ورنہ جیسے یقین حاصل ہو جائے اس کا تو اوڑھنا بچھوڑنا یعنی ہر وقت پیش نظر رہتا ہے قرآن ہی بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہیں قرآن سے کس درجہ محبت تھی۔ جیسے ہی قرآن کی آیت نازل ہوتی ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ انہیں جلد از جلد یاد کر لیں۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ یقین کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے، تو اس کا بس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ خود قرآن مجید ہے۔ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ قرآن اللہ کا کلام اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک ایسا انقلاب آ جائے گا جسے محسوس ہوگا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت نہیں۔ دوسرا قرآن کا جو حصہ ہے یا حق ہے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ہم مسلمانوں پر قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اس لیے کہ کسی اچھی کتاب کو نہ پڑھنا بڑی ناقدری کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی یہ کیفیت بیان ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کا حق کی تلاوت ادا کر سکیں۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی بار بار تلاوت کرنا کیوں ضروری ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی اسے سجدہ کیا اور اس کی برتری کو تسلیم کیا، لیکن اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ اس کی تخلیق میں جہاں مٹی گارا شامل ہے وہیں روح ربانی بھی اس میں پھونکی گئی ہے۔ گویا انسان کی تخلیق کے دو حصے ہیں، ایک اس کا گوشت پوست کا جسد ہے جو مٹی سے بنا اور دوسرا حصہ اس روح پر مشتمل ہے جس کی نسبت خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ اس گوشت پوست والے حصے کی تمام تر ضروریات زمینی وسائل میں ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ اسی زمین سے حاصل ہوتا ہے، ہمارا لباس جن چیزوں سے بنتا ہے وہ بھی اسی زمین سے حاصل ہوتا ہے، ہمارے مکانات تو مٹی گارے سے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن روح کا تعلق چونکہ اس زمین سے نہیں بلکہ عالم ملکوت سے ہے، لہٰذا اس کی غذا بھی ملکوتی ہے، زمین کی بجائے آسمان سے وہی الہ کی شکل میں آتی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید دراصل ہماری روح کے لیے غذا کا کام کرتا ہے اور اس کی تلاوت روح کی نشوونما اور اسے تر و تازہ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح ہم اپنے جسم کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں اور اچھی سے اچھی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اپنی روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار قرآن حکیم کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن حکیم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی درست تلاوت کے لیے تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تجوید سے مراد عربی حروف کی پہچان، ان کی صحیح ادائیگی اور قرأت کے بنیادی اصولوں سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ روزانہ کا معمول۔ قرآن حکیم کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی تلاوت کو باقاعدہ اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کیا جائے۔ روزانہ کتنی تلاوت کی جائے اس میں کمی بیشی کی کافی گنجائش موجود ہے۔
خوش اعلانی سے پڑھا جائے، ترتیل سے پڑھا جائے۔ ترتیل قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسے ترتیل کے انداز میں۔ ترتیل کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی قرآن کی آیات پر رکتے ہوئے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اور اس کے اثرات کو دل میں سموتے ہوئے پڑھا جائے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی میں یہ حکم دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد تیسرا قرآن مجید کا حق ہے قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ کہ اسے سمجھا جائے۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن یہاں وہ سب سے زیادہ مظلوم کتاب بھی ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ یعنی ہماری مراد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ بغیر سمجھے اس کی تلاوت کا کوئی ثواب نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ الف لام میم یعنی 3 حروف ہیں۔ الف لام میم یعنی 3 حروف ہیں، ان کی تلاوت پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 نیکیوں میں۔ لیکن اللہ پاک کے کلام کو سمجھنے کی خاطر عربی زبان سیکھنے کی کوشش تک نہیں کرتے۔ اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اپنے اس طرز عمل سے ہمیں گویا قرآن کی تحقیر کے مرتکب ہو رہے ہیں، جو بہت بڑا جرم ہے۔ لہٰذا تمام لوگ جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، یعنی FA BA یا MA وغیرہ کیا، ان کے لیے عربی سیکھنا از بس ضروری ہے۔ یعنی قرآن کو سمجھ کے اس سے نصیحت اخذ کرنا کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تذکیر کا ہے، یعنی تذکیر ذکر سے بنا، جس کا مطلب یاد دہانی ہے۔ دوسرا قرآن مجید کو سمجھنے اور اس سے نصیحت اخذ کرنے کا دوسرا درجہ تدبر کہلاتا ہے، یعنی قرآن میں غور و فکر اور سوچ و بچار کرنا اور اس کی علم و حکمت اور معرفت کے موتی کو چن کر نکالنا ہے۔ قرآن کا چوتھا جو حق ہے قرآن پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے اور اسے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی بنائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا تبھی زیادہ مفید ہوگا جب اس پر بھی عمل کیا جائے۔ تو قرآن تو یعنی تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، اس میں ہمارے لیے ہر معاملے کے بارے میں ہدایت موجود ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ اس میں انفرادی احکام بھی ہیں اور اجتماعی قوانین بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلی ہدایت اس لیے عطا کی کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی شرعیت کو نافذ نہیں کرتے تو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے۔ پانچواں اور آخری حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ قرآن حکیم کو پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچایا جائے، یعنی اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر اتفاق نہ کیا جائے، بلکہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگوں تک اس کی ابدی۔ اگر ہم مسلمان اس قرآن کو پوری دنیا تک نہیں پہنچائیں گے تو اور کون پہنچائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یہ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ لہٰذا جن لوگوں تک اللہ کا پیغام ابھی تک نہیں پہنچا ان تک پہنچانا سب مسلمانوں کی اور امت کی ذمہ داری ہے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے بہترین کیریئر کا انتخاب کرے۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کوئی انجینئر بننے کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ دنیا میں عزت سے زندگی بسر کرے۔ لیکن آپ غور کریں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جس بہترین کیریئر کا انتخاب کیا وہ نہ صرف دنیا میں عزت اور وقار کا باعث بلکہ آخرت کی کامیابی کا ضامن بھی ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو اس کیریئر کو اپناتے ہوئے قرآن کے پڑھنے پڑھانے ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔